خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ایپیسوڈ 350 کی. یہ ایپیسوڈ نا کرداروں کے اصل چہرے دکھانے والا تھا. مطلب ان کے ارادے، ان کے خوف اور پھر ان کے فیصلوں کے نتیجے. اور یہ بھی کہ کیسے بزنس کی لڑائی ذاتی زندگیوں میں گھس آتی ہے. تو شروع کہاں سے ہوا؟ وہ بڑا دھچکا ٹینڈر والا. جی، کارابے خاندان جو تقریباً پر اعتماد تھے کہ ٹینڈر ان کا ہے، وہ جاور سے ہار گئے. اور فوراً سوال اٹھا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ بولی تو خفیہ تھی. ہاں، یہ صرف بزنس کا نقصان نہیں تھا. فوراً شک ہوا کہ معلومات لیک ہوئی ہیں. مطلب خاندان میں ہی کوئی غدار؟ جی، باران کے والد نے تو فوراً کہا، ظاہر ہے ہم میں سے کسی نے جواہر کو معلومات دی ہیں. ہمارے درمیان غدار ہے. کہ اصل میں ٹینڈر کی معلومات جواہر کو دینے والا فراز ہی تھا. یقین کرنا مشکل تھا شروع میں. ہم نے دیکھا اسے جواہر سے ملتے ہوئے. جواہر اس کی تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا تم نے تو امید سے بڑھ کر کام کیا ہے. اس کا خیال تھا کہ جواہر کو مالی طور پر کمزور کرنا ہوگا. جی، اسے پتا چلا کہ جواہر کی سمگلنگ کی ایک بڑی کھیپ آ رہی ہے، تو اس نے پلان بنایا کہ اس پر چھاپا مارا جائے تاکہ وہ مال پکڑا جائے اور جواہر کو بڑا نقصان ہو. ہاں، دوسری طرف جواہر، اسے جب پتا چلا کہ اطلاع لیک ہوئی ہے، اس کا رد عمل بھی ویسا ہی تھا. شدید غصہ اور مخبر کو ڈھونڈنے کا عزم. اس نے کہا کسی نے شپمنٹ کی اطلاع دی ہے. کون کر سکتا ہے یہ؟ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہوگا. جو بھی رکاوٹ ڈالے گا اسے چھوڑوں گا نہیں. یہ الفاظ تو سیدھے سیدھے دلان کے لیے خطرہ ہے. بالکل. باران اور اس کے والد دونوں فوراً سمجھ گئے. اور وہ بنیادی سوال، خاندان کا اصل غدار کون؟ کیا واقعی حسن ہے یا فراز، جس کا ہمیں اب پتہ ہے؟